اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نقطۂ نظر سے اخلاق انسان کی اصل پہچان ہے، کیونکہ اسلام میں انسان کی قدر و قیمت اس کے چہرے، لباس، دولت یا الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور رویے سے جانی جاتی ہے۔ اچھا اخلاق وہ خوشبو ہے جو بولے بغیر بھی محسوس ہو جاتی ہے، اور بد اخلاقی وہ زہر ہے جو میٹھی باتوں کے باوجود دلوں کو مار دیتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت میں جھک جانا، غصے میں خاموش ہو جانا اور بدی کے جواب میں بھلائی کرنا کمزوری نہیں بلکہ اعلیٰ ظرفی ہے۔ ایک ایسا شخص جو سچ بولتا ہے، چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو، وعدہ پورا کرتا ہے چاہے مشکل ہو، اور دوسروں کی عزت کرتا ہے چاہے سامنے والا اس کے قابل نہ بھی ہو، وہی شخص اخلاق کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ عبادات کو دین سمجھ لیتے ہیں مگر اخلاق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اصل امتحان زبان، رویے اور معاملات کا ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر نماز پڑھتا ہے مگر اس کی زبان سے دل دکھتے ہوں، اگر وہ سچائی کا دعویٰ کرے مگر لین دین میں دھوکہ دے، اگر وہ دینداری کی بات کرے مگر گھر والوں کے ساتھ سختی کرے، تو ایسے اخلاق اسلام کی روح کے خلاف ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ والدین کے سامنے آواز نیچی رکھو، بیوی کے ساتھ نرمی کرو، بچوں کی غلطیوں پر صبر کرو، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو، ملازم کو حق دو اور دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو، کیونکہ اخلاق صرف اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا نہیں بلکہ برے رویے کے باوجود اپنے کردار کو گرانے نہ دینا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اخلاق وہ خاموش دعوت ہے جو بنا تقریر کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام تلوار سے زیادہ کردار کے ذریعے پھیلا۔ جب لوگوں نے مسلمانوں کو وعدے کا پکا، زبان کا سچا اور دل کا نرم پایا تو وہ خود اس دین کی طرف مائل ہو گئے۔ اخلاق انسان کے ایمان کا آئینہ ہوتا ہے، اگر آئینہ صاف ہو تو اندر کی خوبصورتی خود ظاہر ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں تلخی، ہمارے معاشرے میں بے صبری اور ہماری زبانوں میں سختی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم معمولی بات پر چیخ پڑتے ہیں، اختلاف کو دشمنی بنا لیتے ہیں اور اپنی غلطی ماننے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ معاف کر دینا بلندی ہے، جھک جانا عزت ہے اور نرم لہجہ دل جیتنے کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ ایک با اخلاق انسان وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں بھی وہی ہو جو مجمع میں ہے، جو طاقت پا کر بدل نہ جائے اور جو تعریف ملنے پر غرور میں مبتلا نہ ہو۔ اچھا اخلاق صرف سیکھنے کی چیز نہیں بلکہ روزانہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کا نام ہے۔ کبھی غصے کو روکنا پڑتا ہے، کبھی زبان کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے اور کبھی دل پر پتھر رکھ کر معاف کرنا پڑتا ہے، مگر یہی وہ اخلاق ہے جو انسان کو اللہ کے قریب اور لوگوں کے دلوں میں محترم بنا دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات میں اثر ہو، ہماری اولاد ہمیں عزت دے اور ہمارا معاشرہ سکون کا گہوارہ بنے، تو ہمیں نعروں نہیں بلکہ اخلاق کی طرف لوٹنا ہوگا، کیونکہ عبادت انسان کو رب سے جوڑتی ہے لیکن اخلاق انسان کو انسان سے جوڑتا ہے، اور اسلام دونوں کا حسین امتزاج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔